کے اس تقریر میرے سلسلے میں شروع میں جو میں نے آیات پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے سب سے زیادہ جانوں کے مالک ہیں، تو معلوم ہوا مسلمانوں، جب ہم آقا کے غلام ٹھہرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مالک ٹھہرے، تو ہماری مشکل کشائی کرنا، ہماری مدد کرنا، ہمارے بھوک اور پیاس کے ذمہ دار تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے چند جوئی کی روٹیوں 70 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیوں کو توڑنے کا حکم فرماتے ہیں تو علماء کرام نے لکھا کہ جب آقا نے اس پر اللہ کا کلام پڑھا تو صوفیہ کرام نے اسی سنت کو اپنا لیا اور اس کو فاتحہ کا نام دیا۔ تو اور میرا وجدان مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر وہاں پر 70,000 لوگ بھی ہوتے تو تمام کے تمام پیٹ بھر کے کھانا کھا کے چلے جاتے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کا کلام پڑھا، اس میں برکت اتنی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کریں، ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کریں، صرف زبان سے اقرار نہ کریں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی علماء اکرام کے ساتھ بیٹھیے اور پوچھئے کہ غلام کون ہوتا ہے۔ ارے ہم تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلامان بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے ضروری عزیزان ملت اسلامیہ کہ ہم علماء اکرام کے ساتھ بیٹھیں، سمجھیں ان چیزوں کو، کیونکہ جب تک ہم غلامی کے رشتے کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنے نسبتوں کو مضبوط نہیں کریں گے، ہم کو دین اور دنیا میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مسلمانوں، اگر رحمت کو سمجھنا ہے تو میں نے جامع نظامیہ کے ایک بہت ہی جید عالم کی محفل جب بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے اس طریقے سے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اللہ نے کیوں کہہ کر مخاطب کیا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے، میرے آقا رحمت للعالمین کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، رحمت للعالمین کی وجہ سے حضرت ابراہیم پر آتش نمرود ٹھنڈی ہوئی، رحمت للعالمین کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹنے سے محفوظ رہی، رحمت للعالمین کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے نجات حاصل کیے، آقا رحمت للعالمین کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 7 آسمان پر رفعت اٹھا لیا گیا، عطا کی گئی۔ اور عزیزان ملت، رحمت للعالمین کو اگر سمجھنا ہے آقا کی رحمت کو، تو ان چیزوں کو یاد رکھو۔ یہ جامع نظامیہ کے علماء نے مجھے سمجھایا، اسد الدین اویسی کو۔ اسد الدین اویسی کوئی عالم نہیں ہے، اگر میری بات سمجھ میں آ جائے یا غلط اگر ہے تو علماء سے اس سے دریافت کر لینا۔ میں تو ایک سیاسی رہنما ہوں، مگر علماء کرام کی جو محفلوں میں بیٹھنے کا مجھے اعزاز حاصل ہے، ان میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور رحمت کے لیے ضروری ہے مسلمانوں کہ وہ باخبر رہے۔ کوئی بے خبر رحمت نہیں بن سکتا، کوئی بے خبر رحمت نہیں بن سکتا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، رحمت کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ رہے، باحیات رہے۔ کوئی مردہ کسی کے لیے رحمت نہیں بن سکتا۔ اور رحمت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اختیار والا رہے، کوئی بے اختیار رحمت نہیں بن سکتا۔ اور جیسا کہ تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نفسوں سے زیادہ قریب ہیں، تو کوئی دور والا رحمت نہیں بن سکتا۔ اب کوئی یہاں سے اٹھ کر سوال کر سکتا ہے کہ اسد الدین اویسی تم یہ کہہ رہے ہو
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا جواز کیا ہے؟ اس کا جواز جو میں نے کتابوں میں پڑھا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل، آپ کے چچا حضرت عباس کی اہلیہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ ہیں۔ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک نیک بیٹا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں کہ آپ کو جو بھی اولاد ہوگی، آپ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آپ تو صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ام فضل فرماتی ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خواہش ہے کہ میں ایک بیٹے کی ماں بنوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً تم کو بیٹا ہوگا اور وہ ابو الخلفاء ہوگا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہوگا؟ میرے آقا پھر کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہاں اس کی نسل سے کئی خلیفہ نکلیں گے، اس کی نسل سے کئی خلیفہ نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، اور آپ کو بیٹا ہوتا ہے۔ اس کو تاریخ اسلام میں عبداللہ ابن عباس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو آپ کی عمر 13 برس کی۔ پھر خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا۔ آپ کی ماں ام فضل کو خیال آیا کہ رحمت اللہ العالمین نے تو یہ فرمایا تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا۔ ان کو ذرا تکلیف ہوتی ہے، مگر ان کا ایمان ان سے پکار کر کہتا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ حق ہے اور صداقت ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ 28 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا وصال ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے کیا ہیں کہ سن 132 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پوترے عباسی خلافت کی بنیاد رکھتے ہیں اور 532 سال تک اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ تو معلوم عزیزان ملت کہ میرا رسول، میرا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہے۔ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ نہ صرف میرے آقا نے بتایا بلکہ یہ کہا کہ یہ لڑکا سلطنت یا خلافت عباسیہ کی بنیاد بھی رکھے گا۔ وہیں عزیزان ملت حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آقا ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو جاتے ہیں۔ مدینہ کے باہر بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اپنے 70 قبیلے کے ساتھیوں کے ساتھ۔ وہ پوچھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ رحمت اللہ العالمین فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ فوراً آقا سے ملتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور آپ کے تمام 70 قبیلے کے ساتھی اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کو جاتے ہیں، ساتھ جاتے ہیں۔ پھر بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ جب آپ مدینے میں داخل ہو تو آپ کا پرچم رسول ہو، میں پرچم رسول بنانا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری مرضی جو کرو۔ وہ اپنا امامہ اتارتے ہیں اور ایک لکڑی کے اوپر اس امامے کو باندھتے ہیں، اور باندھ کر اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ فرماتے ہیں کہ پرچم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو لے کر مدینے میں جب داخل ہوتے ہیں تو رحمت اللہ العالمین فرماتے ہیں کہ اے بریدہ اسلمی، یاد رکھ جس طرح آج تو پرچم رسول کو لے کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوا، اسی طرح تو خراسان کے ایک شہر میں جس کو ذوالقرنین نے آباد کیا، اس شہر کا نام مرو ہے، تو اس میں اسلام کے یہی پرچم رسول کے سائے میں داخل ہوگا، اور وہیں تیری زندگی یعنی تو وہیں پر وفات پائے گا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم رسول کے سائے میں خراسان کے شہر میں مرو میں داخل ہوتے ہیں، وہیں پر بیمار ہوتے ہیں۔ وہیں پر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی۔ یقیناً غلامی کیا ہے ہم کو سکھا دیا۔
اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوتی ہے، جو صحیح معنوں میں عاشق ہوتا ہے، اس کو ایسی دولت ملتی ہے کہ ساری دنیا کی عزت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اپنے امت کے حالات سے واقف ہیں، وہ ہمارے دلوں میں کیا ہے جانتے ہیں، وہ ہمارے احوال سے واقف ہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور واقعات میں آیا کہ حضرت عبد المعانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید مدینے کو جا رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا اپنے مرید سے کہ جب تو گنبد خضرا کو دیکھے گا، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیری حاضری ہوگی، تو میرا سلام اس طریقے سے پہنچانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک کتا آپ کو سلام بھیجاتا ہے۔ اور جب آپ کا مرید وہاں پر پہنچتا ہے، اس کی ہمت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مرشد نے آپ کو سلام بھیجایا ہے۔ تو آواز آتی ہے کہ جس طریقے سے تجھ کو کہا گیا اس طریقے سے کہہ دے۔ یہاں پر تجلیات مدینہ ایک کتاب ہے مسلمانوں، کبھی وقت ملا تو اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ آخر میں ایک بات اپنے کہہ کر ختم کر لوں گا کہ یہاں پر حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہر سال مدینہ شریف کو جاتے ہیں، اور ایک بار جب آپ گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور گنبد خضرا کو دیکھ کر زار و خطار رو رہا ہے۔ گنبد خضرا کو دیکھ کر زار و خطار رو رہا ہے۔ آپ دریافت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ یتیم ہے۔ آپ اس کو لے جا کر کپڑے دلاتے، کھانا کھلاتے، اس کے بعد حضرت اس سے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، تو میرے ساتھ میرے ملک کو چل، میں تجھ کو اپنا بیٹا بناؤں گا، میرے لاکھوں مرید ہیں، تو میرے ساتھ چل، میرے ملک کو ساتھ چل۔ وہ بچہ معصومیت سے پوچھتا ہے کہ بابا جان، کیا تمہارے ملک میں گنبد خضرا ہے؟ کیا تمہارے ملک میں گنبد خضرا ہے؟ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گنبد خضرا ہوتا تو میں ہر سال یہاں پر کیوں آتا؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا جان تم ایک ساتھ، وہ پھر جماعت علی شاہ اس سے کہتے ہیں کہ میں ہر سال آیا کروں گا، تجھے بھی ساتھ اپنے لایا کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ بابا جان ایک سال تو بہت دور کی بات، میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتا بغیر گنبد خضرا کو دیکھے۔ مجھے تمہاری شاہی نہیں چاہیے، مجھے مدینے کی فقیری میں خوش ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کریے۔ یقیناً جو خوش قسمت حضرات مدینہ شریف کو جاتے ہیں، آقا کے روز